شریعت۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور ہو۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آیا تھا انسانی شکل میں، مشکوٰۃ المصابیح میں پہلی ہی حدیث اسی پر انشاءاللہ یہ اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے، یعنی ریاض الصالحین کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو اس نے آ کے سوال کیا علیہ السلام سے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، بہت مزیدار وہ حدیث ہے، پہلی حدیث مشکوٰۃ المصابیح کی۔ تو فرشتہ کسی بھی صورت میں، انسانی شکل میں یا کسی اور میں آ سکتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہے، ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت میں بنانے پر، کوئی نام اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر، یعنی کہ یہ بہت سارے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیے ہوئے ہیں، دیے ہوئے ہیں۔ فرشتے کر رہے ہیں، کرام کاتبین ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہماری حفاظت کرتے ہیں، کوئی نیکیاں لکھتے ہیں، کوئی محفلوں کے لیے الگ حدیث پاک میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، جہاں محفل ہو رہی ذکر ہو رہا ہے تو وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ اس محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم محفلوں میں جا کے شریک ہوں۔ ابھی بھی ہماری محفل ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ فرشتے جاتے ہیں، وہ زمین سے آسمان تک فرشتے ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، انہیں پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے ان کو پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں کہ تیرا ذکر کر رہے تھے وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو بڑی ایک طویل حدیث ہے، تو اللہ فرماتے جاؤ انہیں کہو کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور ان کے لیے جنت میں مکان بناؤ۔ تو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ ہیں الحمدللہ۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم مانا یا خالق جانا کفر ہے۔ مرد نہیں عورت نہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے کسی اب یہاں مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں ہے تو کہیں وہ تو نہیں ہے، تیسری مخلوق تو نہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ نوری مخلوق ہے، مذاق نہیں اڑائیں گے، مذاق اڑانا بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ بات آگے آگئی، کوئی یہ مطلب پڑھ کے اگر کوئی سنائے تو یہ بڑا سیریس ہو کے بتانا ہے، کوئی کسی طرح مذاق نہ اڑا سکے۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے۔ ملک الموت آ گیا، قریب کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کے انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، تو یہ انکار کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ دیکھیں آپ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا۔ سورہ قدر میں نے آپ کو سنایا۔ جن کا بیان، جن آگ سے پیدا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ سے۔ ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے ان کی۔ ان میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سنی بھی، بدمزہ بھی، ہر طرح کے ہوتے ہیں جنوں میں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے، زیادہ خطرناک بدکار ہیں، جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ایسا نہیں، جن ایک مخلوق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ایک الگ سے مخلوق ہے۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جو ہیڈنگ لگائی ہے نا، کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، معتبر نہیں اس وقت، کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہے۔ بے دیکھے یقین کرنے کا نام ایمان ہے، ان دیکھے۔ اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ یونس میں جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کو گوتے آنے لگے تو اس نے کہا میں اب میں مسلمان ہوتا ہوں،
تو اللہ نے فرمایا اب مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو غرغرہ موت اس کو کہتے ہیں۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب روح نکالنے آتے ہیں فرشتے مسلمان کی تو کہتے ہیں آؤ، ٹھیک ہے، ایک ململ کا کپڑا لے آتے ہیں، جیسے یوں سمجھنے کے لیے آٹے سے جو ہے بال نکالا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، تار تار، جیسے کہ ململ کا کپڑا تار تار ہو جائے نا، تو ایسے اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہندو کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، ایک اگر آپ نے اچھا کام کیا تو اگلے جنم آپ کسی اچھے انسان کی شکل میں آئیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کسی اور آدمی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں روح رہتی ہے۔ یہ خیال رہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یا چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا معنی کفر ہے۔ اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ یہ آواگون، ہندو اس کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ یہ تقابل ادیان جب آپ پڑھیں گے نا، ہم نے پڑھا ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں، تو وہ آواگون اور تناسخ یہ عقیدے کن کے؟ ہندوؤں کے۔ مسلمانوں کا ہے کہ ایک ہی آپ کو جنم ملا ہے، اسی جنم میں جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، اور شکر ہے مالک کا کروڑ احسان کہ اسی جنم میں ایک ہی ملا ہے ہمیں، اس میں ہم مسلمان ہیں۔ اس میں ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑی ہمارے لیے یہ جو ہے وہ شکر کا موقع ہے کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کروڑ احسان کہ تو نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا، ہمیں یہ ٹائم دیا، موقع دیا کہ ہم تیرا دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما، آمین۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد موت، یہ جو روح مٹتی نہیں، مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ابھی اس کا سوال جواب، ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی کے اعلیٰ علیین میں ہے، کسی کے زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روحیں قید رہتی ہیں۔ کسی کی چاہے برہوت میں، یہ چاہے برہوت نیچے لکھا ہو، یعنی یمن میں واقع ایک کنواں ہے، کسی کی سجین میں، جہنم کی ایک وادی ہے، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر میں جہاں ہندو مر جاتے ہیں۔ تو یہ روحیں مختلف جگہوں پر رہتی ہیں۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب، بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا اس کا لگاؤ رہتا ہے۔ روح کا بدن، جب آپ کسی کے پاس جائیں قبر پر تو اسے محسوس ہوتا ہے، روح اس کے ساتھ اس کا فوراً اس کا کنیکشن ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جدھر چاہے وہ چلی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، روح را قرب و بود مکانی یکساں راست، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے، جہاں چاہے وہ چلی جاتی ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال، ٹھیک ہے، جو یہ مانے کہ روح مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ یہ بھی حدیثوں میں ہے، مشکات المصابیح میں پڑھیں گے، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، جو گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پکار رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتے ہیں۔ اگر وہ مردہ جو ہے وہ لاش کسی اونٹ پر رکھی جائے تو اونٹ پریشان رہتا ہے، تو وہ بولتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مردہ بولتا ہے، لیکن ہمیں نہیں سنائی دیتا، کیونکہ یہی ہے نا اندیکھی ایمان لانا۔ اگر پتہ چلے کہ یہ بول رہا ہے تو سارے کام کاج چھوڑ دیں۔ تو قبر کا دبانا، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر جا جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ امان والحفیظ، جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو یہ جو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اس دین کے صدقے میں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔